صفحہ نمبر ہے جی 161 اور حدیث مبارکہ نمبر ہے 1424۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ باب عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، نجنی الکباثا، ہم پیلو کا پھل چن رہے تھے، وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، علیکم بالاسود من، سیاہ پھل تلاش کرو، فإنہ اطیبہ، کیونکہ وہ اچھا ہوتا ہے۔ قالوا اکنت ترعى الغنم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے کبھی بکریاں چرائی ہیں؟ کیونکہ عام طور پر جو بکریاں چرانے والا ہوتا ہے ان کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ قال وهل من نبی الا وقد رعاها، فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں چند پیسوں کے عوض فلاں قبیلے کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک، ہر نبی نے بکریاں کیوں چرائیں؟ اس لیے کہ بکری ایک شریف جانور ہے۔ دوسرا، اس کو سنبھال کے انسان کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، عاجزی آ جاتی۔ جس طرح بعض لوگوں نے بیویوں کی مثال بھی بکریوں کی طرح رکھی ہے، کہ جس طرح بکریاں رکھی جاتی ہیں نا، آپ دیکھیں وہ ایک ریوڑ میں جاتی ہیں، کبھی ادھر ہو جاتی ہیں، پھر اس کو کرنا پڑتا ہے، قابو کرنا پڑتا ہے، پھر ادھر لے کے آتے ہیں۔ اب اس صورت میں آپ اس کو مار تو نہیں سکتے نا، آپ اس کو قتل تو نہیں کر ڈالتے، آپ اس کو بار بار اپنی جگہ پہ لے کے آتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ عورت کی مثال بھی اسی طرح ہے، عورت کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنا، بڑے بڑے دنیا کے اندر مرد گزرے ہیں، اور ان کے مزاج کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر کے انسان چل سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھے نا کہ میں دماغ سے کوئی اشارہ کروں اور میری بیوی فوری طور پر سمجھ آئے اور اسی کے مطابق وہ حرکت کرتی رہے، یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ عورت ٹیڑھی ہڈی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ تو جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہو۔ یہ عورت کی فطرت بیان کی گئی۔ نمبر دو، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی، عاجزی، تواضع، کہ آپ نے نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد تو پھر ڈیفینیٹلی یقینی طور پر، آپ نے نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں، محنت کر کے، مزدوری کر کے آپ نے اپنے نظام زندگی چلایا ہے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ میں کئی دفعہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہو نبی علیہ السلام کا امتی، ہو نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا، اور وہ آپ کی اس سنت کی کبھی اتباع نہ کرے۔ اس نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا ہی مانگنا بنا لیا ہو۔ کیا لفظ استعمال کیے جائیں، افسوس ہے ایسے آدمی کے اوپر جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اس پہلو کو نہ کبھی غور سے پڑھا ہے اور نہ کبھی اپنانے کی کوشش کی، نہ کبھی اپنانے کی کوشش کی۔ میں حیران ہوا، ایک دوست کہنے لگا کہ میں نے نا اپنے گھر میں کچھ کام کروایا، یہ کنسٹرکشن کا جسے ہم کہتے ہیں، مستری بن، وہ مستری سے ٹھیکہ وغیرہ کیا، 5 دن کا ٹھیکہ تھا، 12 دن میں کام مکمل ہوا، بڑا سست رفتار کے ساتھ کام کر رہا۔ اب ظاہری بات، ٹھیکے میں چاہے وہ 2 دن میں کام مکمل کر لے، تو چاہے وہ 15 دن لگائی جائے، ٹھیکہ ہوا ہے، جتنی اس کی مزدوری بنتی ہے اس کو دی جائے گی۔ کہتا جس دن وہ کام سے فارغ ہوا نا، میں نے اسے کہا
کہ تم نے اتنے دن کیوں لگا دیے؟ کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ تقریباً 2 سال تک میں نے نا کوئی کام ہی نہیں کیا. میں گر گیا تھا, مجھے چوٹ لگ گئی, تو میں نے نا کام نہیں کیا, تو ہوں میرا کام کرنے کو دل بھی نہیں کرتا. اب میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا. کہتا تمہارا نظام زندگی کیسے چل رہا ہے؟ اتنا ہی کہنا مانگ مونگ کے چلا لی تھا, مانگ کے چلا لیتا ہوں. کہتا کتنے پوری دیہڑی بننی تو 2000 روپیہ لبنا, ایدا منہ چاہ کے لوگوں کو سنا ہے, زبان تولے دی ہلونی ہے, 3-4 ہزار روپیہ بھی کٹھا ہو جاتا. تو مینوں کہنا میں پاگل ہاں, میں سارا دن محنت مزدوری کرنا. تو تہاڈا کام نبیڑ کے کہنا میں تو نہیں کوئی کام کرنا, ایدا ہی مانگ مانگ کے چلا لینا اپنا. مزے کی بات یہ ہے, یہ جو مانگنا ہے نا, مانگنا کسی دور میں بھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا. یہ ایک انسانی فطرت ہے. میں آپ کے پاس آؤں نا, یار مجھے کچھ دے دیں, آپ دے دیں گے. دوسرے دن دوبارہ آؤں گا نا, تو وہ دورہ ویک کے یو ٹرن لے لینا. یا اگر آپ کی قسمت خراب ہے, آپ میرے ہتھے چڑھ گئے, آپ مجھے کچھ نہ کچھ دے تو دیں گے, تیسرے دن ہو سکتا ہے کہ آپ اس راستے سے نہ گزریں کہ کتے پھر نہ مفت خورا چمڑ جائے. یہ تو ساڈے پاس مصیبت ہی پی گئی. جدوں ویکھ لو مانگدا, گلی کے اندر فقیر دیکھ لیں 3 دن لگاتار آ جانے, تو کہنا یار 3 دن ہو گئے دین نے, جہاں نکلتا ہوئے تو جان چھاڑ چڑ. یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے جو اکتاتا نہیں ہے, جس سے مانگا جائے وہ خوش ہوتا ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بکریاں چرانا گوارا کی ہیں, لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. اور آپ دیکھیے ہمارے ہاں ماشاءاللہ یہ جو رواج ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. مانگنے کا جو سلسلہ ہے نا بڑھتا جا رہا ہے. بلکہ آپ حیران ہوں گے, آپ نے سنا ہوگا خبر آئی تھی کہ لاہور کے ایک علاقے کے اندر نا اشارے خراب ہو گئے, اشارے خراب ہو گئے. اب اشاروں پہ گاڑیاں رکتی ہیں تو بھکاریوں کی زندگی چلتی ہے. اشارہ رکتا ہے تو زندگی چلتی ہے, اشارہ کھل جاتا ہے تو زندگی رک جاتی ہے. اب ہمارے حکومتی جو انتظامات ہیں وہ ایسے ہی ہیں. کئی دن گھروں کے بھی جس طرح ہماری ٹوٹ کا شکار رہتی ہیں. ان بیکاریوں نے دیکھا کہ کئی دن گزر گئے, کسی نے کوئی توجہ نہیں کی, انہوں نے اپنے کو پیسے پا کے اشارے ٹھیک کرا لے. انویسٹمنٹ کی تھی نا جی انہوں نے, راس لائی ہے, آخر کاروبار جو کر. شبان صاحب سن رہے ہیں, کولوں پیسے پا کے انہوں نے اشارے ٹھیک کرائے. جب کسی قوم کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے نا کہ ہم نے مانگنا ہی ہے, وہ پھر منگتی بن جاتی ہے. پھر بڑا کیا چھوٹا کیا, اوپر والے لیول سے لے کر نیچے والے لیول تک سارے ہی مانگتے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. جو حکمران کرتے ہیں وہی عوام کرتی. ہمارے حکمران بھی جاتے ہیں نا IMF کے پاس قرضہ مانگنے کے لیے. تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک حکمران ایسا تھا جسے نا رقص اور یہ جناب ڈانس کی مجلسیں لگانے کا بڑا شوق تھا. اب ہوتا کیا تھا, لوگ بھی اپنے گھروں میں اسی طرح کا انتظام کرنے لگے کہ جو ساڈا وزیر اعظم کرتا تھے اسی کر لیں گے تو کہڑی گل. اب جب وزیر اعظم خود یہ کام کرے گا تو وہ لوگوں کو کیسے روکے گا. وہ حکمران گزرا, اس کے بعد ایک حکمران آیا, اسے بلڈنگیں بنانے کا بڑا شوق تھا. لو عوام نے بھی بلڈنگیں بنانی شروع کر دی. اس کے بعد دور آیا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا, اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور حکومت میں لوگ صبح کے وقت باہر جڑے تھڑے نہیں بیٹھے بڑے ہوندے, وہاں پر بیٹھے پوچھ رہے ہوتے تھے, ہاں بھئی رات کتنے سپاروں کی تلاوت کی تم نے, رات تم نے کتنے قرآن پاک کا پڑھا حصہ, تم نے تہجد پڑھی تھی. کیونکہ خود خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان چیزوں کا انتظام کرتے تھے. تو لوگ اپنے حکمرانوں کے دنوں, آپ کو شاید یاد ہوگا, آپ کی ماشاءاللہ جو بڑے لوگ ہیں یہ گواہی دے سکتے ہیں, ہم تو سن 91 کی ہماری پیدائش ہے. کہتے ہیں کہ جب بھٹو کی حکومت تھی نا یہ سفاری سوٹ پہنتا تھا. ایسا ہی ہے جی, سفاری سوٹ, سفاری. اب تو یہ نایاب ہو گیا, میں نے خود بچپن میں یہ اسٹچ کر کے پہنا ہوا ہے. یہ جو آدھے سے زیادہ وہ ڈاکے والا لباس لگتا ہے سفاری سوٹ. کہتے ہیں کہ اکثریت عوام کی اسی طرف چل پڑی تھی, سارے سفاری سوٹ پہنتے تھے. اور اب ایسا نہیں. تو الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر.
سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیچھے آپ نے پڑھی تھی، یاد دہانی کے طور پر عرض کر دوں۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نا 7-8 افراد بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیعت کرو۔ کہا اللہ کے رسول ہم تو آلریڈی آپ کی بیعت کر چکے ہیں۔ فرمایا نہیں میری بیعت کرو۔ اللہ کے رسول کس چیز کی؟ فرمایا میرے ساتھ بیعت کرو، عزم کرو، وعدہ کرو کہ تم پوری زندگی کبھی کسی سے سوال نہیں کرو گے، مانگو گے نہیں۔ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا، وعدہ کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دن گزرے، راتیں گزری، ایک وقت ایسا بھی آیا اونٹ کے اوپر حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیٹھے، اونٹ ابھی کھڑا ہی ہونے لگا تھا، چھڑی گر گئی۔ آپ کو پتہ اونٹ بیٹھتے وقت بھی ٹائم لیتا ہے، اٹھتے وقت بھی ٹائم لیتا ہے۔ اونٹ اتنی دیر کھڑا ہو گیا، اس کو پھر بٹھا کے نیچے اتر کے چھڑی پکڑی۔ ساتھی نے کہا یار آپ اتنی مشکل میں جو پڑے مجھے بتا دیتے۔ کہتے نہیں، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ ہم نے کبھی کسی انسان سے سوال نہیں کرنا۔ حالانکہ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اب یہ ٹیشو کا ڈبہ گر جائے، میں کہوں جی شبان صاحب مجھے آ کے پکڑا دے، تو اس میں کون سا مقصد ہے؟ لیکن یہ تھا تقویٰ، یہ تھی للہیت، اور یہ تھا وہ عزم، اور اسی نہج پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کی تربیت کی تھی۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل مبارک ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بندہ جھاڑو دے کے اپنا نظام زندگی چلا لے لیکن کسی سے مانگے نہ۔ دیکھیں 2 حرفی بات ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، کتنی کی بار دے دیں گے آپ؟ 1 بار دے دیں گے مجھے، 2 بار دے دیں گے، تیسری بار۔ میرا آپ کے ساتھ جو تعلق ہے نا، بطور امام اور بطور آپ کا مقتدی، آپ لوگ مختلف پیشوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کوئی کپڑے کا کام کرتا ہے، کوئی جوتیوں کا کام کرتا ہے، کوئی محنت مزدوری کرتا ہے، کوئی کسی کا کام کرتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جو فیلڈ میں آپ کام کرتے ہیں، ایک بطور انسان میری بھی تو وہی ضروریات ہیں نا۔ اگر آپ کپڑے کا کام کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے مجھے بھی کپڑوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ حلوائی ہیں تو کھانے پینے کی چیزیں کی ضرورت ہمیں بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اپنا ہوٹل بنایا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے ہمیں بھی کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے جوتیوں کی دکان ڈالی ہوئی ہے تو ظاہری سی بات ہے ہمیں جوتیوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ الگ غرض سے ہر شعبے کے ساتھ منسلک لوگ آپ موجود ہیں۔ اب میں آپ کے پاس کوئی چیز لینے کے لیے آتا ہوں، یہ مانگنے کی بات نہیں کرنے لگا، یہ اس سے اگلے درجے کی بات کرنے لگا ہوں۔ آپ کہ جی قاری صاحب رہنے دیں، ہم نے آپ سے پیسے نہیں لینے، میں مفت لے کے چلا جاؤں۔ آپ نے مجھے بڑی عزت دی، بڑا احترام دیا، اب میں گھر جا کے سوچوں گا واہ یہ تو بڑا زبردست کام ہو گیا، میرے تو پیسے بھی نہیں لگے، چیز مل گئی۔ میں اگلے دن پھر آ گیا آپ کی دکان پہ، آپ سے پھر چیز لے لی، آپ پھر مروتاً کہیں گے قاری صاحب رہنے دے، میں بڑا خوش ہو کے لے کے واپس آ گیا، مجھے تو فری مل گئی۔ تیسرے دن میں پھر نکلا، آپ نے دور سے دیکھ کے کہہ دینا وہ آ گئے بھائی مفت مولوی، انہیں تو کام ہی پھاڑ لیا، جدوں ہوتا مفت لائے پیسے نہیں دیتا۔ ایسا ہوگا کہ نہیں؟ یہ ایک فطرتی بات ہے، ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ جتنا مرضی کہیں نہیں نہیں ہم نہیں کہیں گے، انسان باہر کیا بھی انسان ہے، یہ اس کے دل میں آ جاتی ہے، اور کسی موقع پر وہ اس چیز کا اظہار بھی کر دیتا ہے۔ گو کہ میں چیز خریدنے کے لیے آ رہا ہوں، آپ اپنی مرضی سے فری دے رہے ہیں، اور تیسرے دن آپ کو بتا گئے ہیں، اور اگر میں آپ سے پیسے مانگنے کے لیے آ جاؤں تو جو ہماری قوم کا وتیرہ بن چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی، آپ فرماتے ہیں مجھ سے پہلے بھی اتنے انبیاء گزرے ہیں، سب نے بکریاں چرائی ہیں، میں بھی بکریاں چراتا رہا ہوں، میں بھی بکریاں چراتا ہوں۔ اگلی حدیث، اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ان کی مثال دی ہے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاملا من الرجال کثیر، مردوں میں تو بہت سارے مکمل لوگ گزرے ہیں، ولم یکمل من النساء، عورتوں میں سے چند ہی عورتیں ہیں جو مکمل ہو کے گزری۔ مکمل سے مراد یہ ہے کہ نبوت سے جو نیچے والا درجہ ہوتا ہے نا وہ، ورنہ عورتوں کو کبھی نبوت نہیں ملی، نبوت ہمیشہ مردوں کو ملی۔ الا آسیہ امرأۃ فرعون، آسیہ رضی اللہ عنہا جو فرعون کی زوجہ تھیں، وہ مریم بنت عمران، اور مریم بنت عمران، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاء، اور عائشہ کی عورتوں پر فضیلت ایسے ہی ہے
کا فضل سرید علی سائر طعام، جس طرح کہ سرید کی فضیلت سارے کھانوں پر ہے۔ یہاں پہ بھی دو باتیں ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی نام ملتا ہے، 4 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور چاروں کی صفات مختلف ہیں۔ نمبر 1، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، جن کو ایمان لانے کی وجہ سے، اللہ کو رب ماننے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھونک دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، فرعون جو میخوں والا فرعون۔ یہاں پر اب یہ واقعہ عجیب ہی قسم کا ہے، اس میں بڑے بڑے نقطے ہیں، میں اختصار کی طرف بڑھتا ہوں تاکہ زیادہ لمبی بات نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے دیکھیے، وہ فرعون جو پوری دنیا کو اپنے آگے سجدہ کروانا چاہتا ہے، بیوی سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو اللہ کی پہچان مل گئی۔ سب سے پہلی عورتوں میں سے خاصیت سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا کی استقامت، جو عام طور پر عورتوں میں بہت کم دیکھنے کو ملتی۔ نمبر 2، مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی جو نمایاں خصوصیت ہے وہ ہے ان کی پاک دامنی، کہ جب فرشتے نے آ کے کہا کہ تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا، تو کہنے لگی میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، تو میرے گھر میں بیٹا کیسے ہو جائے؟ کہا یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ تو فرمانے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بلا دیا جاتا سارا معاملہ کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ شرم و حیا، پاک دامنی، عفت۔ اور نمبر 3، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کی سخاوت، کہ جو مکہ کی ایک رئیسہ سمجھی جاتی تھی، مالدار خاتون سمجھی جاتی تھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد آپ نے فرمایا مجھے دنیا کے مال سے کوئی محبت نہیں ہے، فرمایا میرے سر کے تاج میں آپ کی، میرا مال آپ کا، جو دل چاہتا کر لیں۔ عام طور پر عورتوں میں بھی خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے آپ گھروں میں دیکھتے نہیں ہیں کہ عورت اگر سبزی لینے کے لیے جائے گی تو سبزیاں لبو گی آدھا دپا پائیا، مرد حضرات جاتے ہیں جناب کلو 2 کلو چیزاں چک لے ہوندے ہیں، اس لیے بعض خواتین وہ اپنے مردوں کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہیں، وہی جا کے لے کے ساڈا تے حوصلہ نہیں پیندا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سخاوت، کہ اپنا سارا مال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اپنے خاوند کی خاطر، اپنے شوہر کی خاطر پانی کی طرح بہا دی۔ اور چوتھی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، جن کی فقاہت کمال درجے کی ہے۔ 18 سال کی عمر تھی جب نبی علیہ السلام رخصت ہو گئے تھے، 18 سال۔ ہمارے ہاں 22-25 سال کی بچیوں کو بھی ہوش نہیں آتی، ابھی ہوش نہیں آتی، 18 سال کی عمر ہے، اور بڑے بڑے صحابہ مسائل کے بارے میں اماں جان سے رابطہ کرتے تھے۔ دین کی ایسی سمجھ اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ یہ 4 الگ الگ فضیلتیں ہیں ان چاروں خواتین کی جو مکمل ہو کے گزری ہیں دنیا کے اندر، اور اگر کسی عورت کے اندر یہ چاروں چیزیں پیدا ہو جائیں جی، بڑا مشکل سا کام ہے۔ دوسری بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا وہ ہے سرید۔ سرید کہتے ہیں شوربے کا سالن ہو اور اس میں روٹی بھگو دی جائے، جب وہ اچھی طرح ڈپ ہو جائے، اچھی طرح وہ بھگ جائے، تو اس کو کھانا وہ کہتے ہیں میدے کے لیے بڑی بہترین غذا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سرید بڑی پسند تھی۔ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، کیا ہوگا آپ نے، شوربے والا سالن بنتا ہے نا، شوربے والا، اس کے اندر روٹی بھگو دیں، اس کے ٹکڑے کر کے نا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بھگو دیں، جب وہ اچھی طرح نرم ہو جائے اس کو کھائیں، حلق سے گزرنی بھی آسان ہے اور میدے کے لیے بڑی زبردست ہے۔ ہمارے جامعہ میں طلبہ پڑھتے ہیں نا، صبح کے وقت میں دال بنتی ہے، وہ اکثر طلبہ وہ دال کے اندر ہی جناب روٹی توڑ کے بھگو لیتے ہیں، جب وہ اچھی طرح ڈپ ہو جاتی ہے وہ اس طرح کھاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر اس طرح ہی ہے جس طرح سرید کی فضیلت سب کھانوں کے اوپر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا ہے، کبھی اس کو ٹرائی کیجئے، مزہ آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا ہے اللہ کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔